دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا دھیان۔ پوچھا دھیان کیسے ملے؟ کہا وجدان سے۔ پوچھا وجدان کیا ہے؟ کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرتکز ہو جانا۔ پوچھا اس کی کوئی مثال؟ کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کرو، پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ حالت اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ بھاگو اپنی اپنی محبتوں کے پیچھے، جتنا بھاگ سکتے ہو سب بھاگو، آخر میں کچھ نہیں ہوگا، تھک جاؤ گے، گر جاؤ گے، رو دو گے، خدا کو یاد کرو گے، حالانکہ رب نے پہلے ہی کہہ دیا ہے نامحرم کے پیچھے مت بھاگو، مت ملو، مت دیکھو، سنو جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہر صورت میں ملے گا، جو تمہارا نہیں ہے اس کے پیچھے کتنا بھی بھاگ لو، ذلت و خواری اور دکھ کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقات۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کوشش کرو تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی ہے، جب پانی کشتی میں آتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے لیکن منزل بہت خوبصورت، برائی کا راستہ بہت آسان ہے لیکن منزل تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ تکلیفوں سے نہ گھبراؤ، یہ تو تم کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔